باد خدا بر حق محمد، باد خدا بر حق محمد، آمنا برسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ ابدال بننے کا نسخہ حضرت معروف کرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں تنبیہ الغافلین میں حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ بھی فرماتے ہیں، صاحب حزب البحر حضرت خواجہ ابو الحسن شاہزولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کو صبح و شام تین بار، ہر بزرگ الگ الگ، کوئی 5 بار کہتے ہیں، کوئی 7 بار، زیادہ سے زیادہ 10 بار آیا ہے، 10 بار جو اس دعا کو صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ابدال کا مرتبہ عطا فرمائے گا، اس کو ابدال بنائے گا اور اس کو ابدالوں کے ساتھ اٹھائے گا، ابدالوں کے ساتھ، جو کتب سے بھی بڑا مرتبہ ہے ابدال کا، اور بڑا ہی پیارا نسخہ ہے گناہوں سے بھی بچنے کا، کیونکہ جو بندہ ایسا تو نہیں کہ گناہ بھی کرے گا اور یہ مرتبہ ملے گا، کیونکہ پہلے اس کو گناہوں سے سچی توبہ حاصل ہوگی، توبۃ النصوحہ کا اس کو مرتبہ ملے گا، جب وہ سچی توبہ کر لے گا پھر اللہ اس کو مقام عطا فرمائے گا۔ جیسے غوث پاک نے پہلے اس کو چوری کی توبہ، چوری سے آپ نے اس کو ہٹائے، توبہ کرا کے آپ نے اس کو ابدال بنائے، اسی طریقے سے جو اس دعا کو صبح و شام پڑھ لے گا تو اللہ ابدال کا مرتبہ عطا فرمائے۔ بہت آسان ہے، اس طرح پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما، سبحان اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مشکلیں آسان فرما۔ یہ جو امت کے لیے دعا کرتا ہے نا، اس کو اپنے لیے دعا کرنے ہی نہیں پڑتی، جو امت کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کو بزرگان دین کی توجہ حاصل ہوتی ہے، فرشتے ملائک بھی، صحابہ اکرام بھی حضور کی بارگاہ میں امت کی دعا کرتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے کہ یا رسول اللہ کل جب قیامت میں آپ کے امتی گزریں گے تو میں پل صراط پر اپنا پر بچھا دوں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ میں آپ کی امتی کی روح کو آسانی سے نکالوں گا۔ ہر فرشتہ حضور کے سامنے امتی کا ذکر کرتا ہے، امت کا ذکر کرتا ہے، تو امت کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو الحمدللہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوگی اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوگی۔ ایک شخص تھا مستجاب الدعوات تھا، یعنی اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ کسی نے کہا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، آپ جو مانگتے ہیں اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے، یہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں صبح گھر سے نکلتا ہوں کام کے لیے، کاروبار کے لیے، تو مجھے راستے میں جو ملتا ہے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ اسے ہر نقصان سے بچا، یا اللہ اسے ہر بیماری سے بچا، یا اللہ یہ جو مانگ رہا ہے اسے عطا فرما۔ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، تو جو سب کے لیے دعا کرتا ہے اسے اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو جب امت کے لیے دعا کرے گا تو وہ بھی پریشانی سے محفوظ بھی رہے گا اور اللہ اس کو بڑا مقام عطا فرمائے گا، تو بڑی مبارک۔ اور امام شاہزولی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ اللہ اس کو ابرار کا مقام عطا فرمائے گا، ابرار کا، ابراروں میں اس کو رتبہ عطا فرمائے گا۔ بہت پیاری دعا ہے، تو اس کو یاد بھی کر لیجیے آپ الحمدللہ تعالی، اور ہر وقت صبح و شام کی تعریف یہی ہے، طلوع آفتاب سے پہلے، ابھی 6:45 کا ہے طلوع آفتاب، تو صبح کی فجر یعنی ہو جائے جب، یعنی رات کے 2 بجے سے صبح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے یہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دن نکل جاتا ہے۔ اگر آپ صبح اٹھ کے 9-10 بجے پڑھیں گے تو یہ صبح کا پڑھنا نہیں ہوگا، آپ اب بھی پڑھیں گے تو یہ شام کا پڑھنا نہیں ہوگا، اب رات ہے، شام کا پڑھنا رات کے 2 کے بعد، 1 بجے سے بعد، یہ ہے شام کا پڑھنا، یہ صبح کا پڑھنا، اور شام کا پڑھنا دوپہر کے 2 بجے کے بعد سے، ظہر جب آپ پڑھ لیے، ظہر پڑھنے کے بعد شام ہو جاتی ہے، اور غروب آفتاب جب ہو جاتا ہے، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو شام مکمل ہو جاتی ہے اور رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو صبح اور شام کا یہ مطلب ہے، یعنی آپ کو سمجھ گیا آسانی سے، تو اس وجہ سے صبح و شام اس طرح 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مصطفیٰ